اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 258 آیات کا ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق 259 سے دیکھیے 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها او یا کالذی کا جیسے کہ مانند کی طرح الذی وہ شخص جو مر گزرا علی قریۃ علی پر قریۃ ایک بستی یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی پر گزرا، وہی خاویتن و اور ہی وہ خاویتن گری پڑی تھی علی عروشها علی پر عروش چھت، عرش کی جمع ہے عروش، چھتوں ہا اس کی اپنی چھتوں پر، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال اچھا وہی واو یہاں پر حالیہ ہے، حال یہ تھا کہ اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ، قال اس نے کہا انا کیوں کر، کس طرح، کیسے، یحیی وہ زندہ کرے گا، ھذہ اس کو، ھذہ ضمیر قریہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ اللہ بعد موتہا موت اس کی موت، اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ پس امات مار دیا اس کو مردہ رکھا، اس کو مار دیا، اللہ نے 100 آمن سال 100 سال، اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال مردہ رکھا۔ ثم پھر بس اٹھایا اسے، ضمیر اس نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، کالذی الذی جو ہے وہ شخص، قال اس نے پوچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کم کتنے، لبس رہے تم کتنے رہے، کتنی دیر رہے، قال اس نے کہا لبس رہا تو میں رہا، یومن ایک دن، او بعض یومن او یا بعض یومن دن کا کچھ حصہ، قال اس نے کہا بلکہ لبست تو رہا 100 آمن 100 آمن سال 100 سال، فانظر پس انظر تو دیکھ الی طعامک الی طرف طعام کھانا کا اپنے کھانے کی طرف، و شرابک و اور شراب پینا کا اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ لم نہیں یتسنہ وہ سڑ نہیں گیا، سڑ بس نہیں گیا، وانظر و اور انظر تو دیکھ الی طرف حمار کا حمار گدھا کا اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک و اور لی تاکہ نجعل ہم بنائیں کا تمہیں اور تاکہ ہم تمہیں بنائیں اور ہم تمہیں بنائیں گے، آیتن ایک نشانی، للناس کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، وانظر و اور انظر تو دیکھ الی العظام الی طرف عظام ہڈیاں، عظم کی جمع ہے عظام، ہڈیوں کی طرف، کیف کس طرح، ننشز جوڑتے ہیں، اس کو ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نقصو پہناتے ہیں، اسے ہم اسے پہناتے ہیں، لحمن گوشت، لحم کہتے ہیں گوشت کو، فلما پس لما جب تبین واضح ہو گئی، بیان ہو گئی، لہو کے لیے، اس کے لیے، اس پر، قال اس نے کہا اعلم میں جان لیا، میں جان گیا، میں خوب جانتا ہوں، ان کہ اللہ علی پر کل شیء قدیر، کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت والا ہے، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ یا اس شخص کی مانند جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، قال انا یحیی ھذہ اللہ، اس نے کہا کہ کیوں زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں گے اللہ اس کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ پس تو اللہ نے اسے، فاماتہ اللہ نے اسے مار دیا، اللہ نے اسے مردہ رکھا، 100 آمن 100 سال تک، ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا، قال کم لبست اس نے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر رہا، قال لبست یومن او بعض یوم
اس نے کہا کہ میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم۔ قال بل لبثت 100 عام، اس نے کہا کہ نہیں بلکہ تم رہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ بالکل سڑا نہیں ہے، سڑ نہیں گیا ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تمہیں بنائیں لوگوں کے لیے نشانی۔ وانظر الی العظام، دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا ثم نکسوھا، کس طرح سے ہم اسے جوڑتے ہیں پھر اسے پہناتے ہیں لحمن، گوشت۔ فلما تبین لہ، پس جب اس پر واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقاً گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو اللہ کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کہ کل ہم نے پڑھا پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب ایک شخص ابراہیم سے لڑ پڑا، حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہ یحیی و یمیت، حی اور قیوم ہونے کا۔ ہم پیچھے آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حی ہے اور قیوم ہے، زندہ ہے اور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تو یہ جو او ہے اس کا عطف، یہ او عاطفہ ہے، تو اس جملے کا او کالذی، اس کا عطف بھی پچھلے جملے پر آئے گا کہ الم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف۔ تو یہاں پر بھی او اگر نہیں لگائیں اور یہ والا واقعہ جو ہے وہ الگ سے پڑھیں گے تو کہیں گے کہ الم تر الی الذی مر علی قریۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ایک بستی پر گزرا۔ تو یہ او جو ہے عاطفہ ہے کہ اوپر جو واقعہ حضرت ابراہیم کے مباحثے کا گزرا ہے اس پر اس کا عطف ہے۔ عطف کا مطلب یہ رہا۔ اب یہ گزرنے والے شخص جو ہیں جو ایک بستی پر گزرے تھے، یہ یا تو حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، یا ارمیہ بن خلقیہ تھے۔ ارمیہ بن خلقیہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، یا خرقیل بن بوار تھے۔ یہ 3 نام جو ہیں یہ آتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک نبی تھے جو وہاں سے گزرے تھے، اور مشہور جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ یہ جو ہے وہ اچھا یا تو کوئی بنی اسرائیل کا کوئی ایک شخص تھا۔ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، بخت نصر کا کل ہم واقعہ پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ جو ہے نمرود اور بخت نصر، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی تو انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا دنیا کو۔ بخت نصر نے جب اسے بیت المقدس کو اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تیگ کیا، مکانات گرا دیے اور اس آباد بستی کو بالکل ویران کر دیا، اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تیو بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین۔ تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے یہ پھر کیسے آباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی، تو اسی حالت میں رہے اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔
بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی آ پہنچے، شہر کھچا کھچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل، 100 سال جب مکمل گزر گئے، اب جو ہے وہ 70 سال کے بعد شہر آباد ہوا ہے، 30 سال اس کو آبادی کو ہو چکے، تو یہ پورے 100 سال اس نبی کی موت کو گزرے ہیں، وہی جو ہے وہ اگلی سی رونق آ گئی پھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے وہ زندہ کیا ہے۔ سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں کہ کس طرح سے جان جو ہے وہ جسم میں آ رہی ہے۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے، سوال ہوتا ہے، جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تک 1 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب یہ زندہ ہوئے ہیں تو شام کا وقت تھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے کہ صبح کو جو ہے وہ سو گیا تھا اور شام کو اٹھ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال کامل تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ بھتہ جو تمہارے ساتھ تھا باوجود 100 سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا۔ یہ توشہ انگور اور انجیر اور عصیر تھا۔ دیکھیے انگور جو کچھ ہی عرصے میں خراب ہو جاتے ہیں، 100 سال تک وہ بالکل ویسے ہی رہے۔ انجیر اس میں کوئی چیز جو ہے وہ خرابی نہیں آئی، کوئی کھٹے نہیں ہوئے، کوئی بگڑے نہیں ہیں۔ عصیر شیرہ جو تھا وہ وہیں کا بالکل ٹھیک رکھا ہوا تھا۔ اب اپنی اصلی حالت میں جو ہے یہ سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ اب فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کی ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ جی اٹھی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہ قرت جو تھی وہ ننشزوہا تھی، یہ زا کے ساتھ بھی ہے اور ننشزوہا را کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے کہ ہم زندہ کریں گے، ہم نے زندہ کیا، ہم زندہ کریں گے۔ یہ قرت کے بارے میں ہے۔ اب ہڈیاں یہ تھی کہ بوسیدہ ہو کر بالکل جو ہے وہ چورا ہو کر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور وہ ان میں چمک آ گئی تھی، دائیں بائیں پھیلی پڑی تھی۔ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان میں سفیدیاں چمک رہی تھی۔ ہوا سے یہ سب یکجا ہو گئی۔ جب فرشتے نے اسے حکم دیا ہے کہ ساتھ ہو جاؤ تو ہڈیاں جو ہے وہ ساتھ ہو گئیں اور اپنی ہڈی جو ہے وہ جوڑ گیا، ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا اور اس نبی کے سامنے پورا ڈھانچہ موجود تھا جس پر گوشت اب نہیں ہے، صرف ڈھانچہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھیں، کھال پہنا دی اور یہ ایک چیز اس نبی کے سامنے ہو رہی ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ رگیں بن گئیں، پھر پٹھے بن گئے، گوشت چڑھ گیا، پھر کھال چڑھ گئی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام جو ہے دیکھ رہے ہیں وہاں پر۔ پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری، بس اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ وہ گدھا تیار ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر حضرت عزیر دیکھتے ہی رہ گئے اور مدت کی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کاریگری جو ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے علم کو کیا ہے وہ علم کو علم بھی بڑھا ہے کہ زیر زبر کی جو ہے وہ کچھ ہوگی، یعنی مقتدر نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، کہ اس کا ترجمے میں تھوڑا سا جو ہے علم، عالم یا علم تو جان لے۔ علم کو یہ جو علم لکھا ہوا ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو علم بھی پڑھا گیا ہے کہ تو جان لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی پختہ یقین پیدا کرتے۔ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، واقعی میں اس کو
پختہ یقین نہیں ہوتا، یا اپنے اوپر جو چیز نہیں گزرتی ہے اس کو اس طرح کا یقین کامل حاصل نہیں ہوتا جو نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگلا واقعہ جو اگلی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ تو زندہ کو کس طرح سے مردہ کو زندہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا تھا۔ انشاءاللہ یہ والا ہم کل پڑھیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔